بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کی دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور گفتگو اس سلسلے میں چل رہی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت اور دیگر انبیاء کی توہین کی ہے اور ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ریویو میں حضرت صاحب کا اور احمدیت کی خصوصیت کا ذکر نہ ہو بلکہ عام اسلامی مضامین ہوں تاکہ اشاعت زیادہ ہو۔ اخبار وطن میں یہ تحریک چھپی۔ اس پر حضرت صاحب نے نہایت ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ہمیں چھوڑ کر کیا آپ مردہ اسلام کو پیش کرو گے؟ عبدالحکیم خان نے حضور کو لکھا تھا کہ آپ کا وجود خادم اسلام ہے نہ کہ عین اسلام، مگر حضرت صاحب کے اس فقرے کو اس کی تردید کر دی۔ اس فقرے نے حضرت صاحب کے اس کی تردید کر دی کہ دراصل آپ کا وجود ہی روح اسلام ہے۔ مرزا بشیر احمد اس کے بعد لکھتا ہے، خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت باریک ہے کہ کسی مذہب میں اس مذہب کے لانے والے کے وجود کو کس حد تک اور کس رنگ میں سمجھا جا سکتا ہے، مگر بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی کے وجود سے مذہب کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ طویل عبارت ہے ان کی کتابوں کی، سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116۔ اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پہلے تو یہ رائے دی گئی تھی کہ ان کی اپنی جو کتاب ہے اس کتاب میں مرزا قادیانی کا ذکر نہ ہو خصوصیت کے ساتھ، بلکہ عام اسلامی مضامین ہو تاکہ اخبار چلے، پرچہ چلے۔ تو اس پر برہم ہوتے ہوئے مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر آپ مردہ اسلام کو پیش کرو گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے بغیر اسلام مردہ ہے، میرا نام اگر اس میں مذکور ہو پھر وہ اسلام زندہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر مرزا بشیر احمد نے مزید آگے کہا تھا کہ اس مذہب کا لانے والا جو بھی مذہب ہے اس کے لانے والے کے وجود کو کس حد تک دیکھا جا رہا ہے، یہ ایک اہم بات ہے۔ پھر اپنی ایک تجویز پیش کیا تھا کہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی کے وجود سے مذہب کو جدا نہیں کیا جا سکتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے اس مذہب کے وجود کو اس کے لانے والے سے لانے والے کا مطلب مرزا قادیانی سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ سچے نبی کو مانے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح جھوٹے نبی کو ماننے سے اسلام سے نکل بھی جاتا ہے۔ یہ لوگ قادیانی کے وجود کو روح اسلام سمجھتے ہیں کہ قادیانی اسلام کی روح ہے، حالانکہ قادیانی کا وجود ضد اسلام تھا۔ مرزا بشیر کی خط کشیدہ عبارت، خط کشیدہ کا مطلب جو ہے اس نے جو کہا ہے کہ اس مذہب کے لانے والے کے وجود کو کس حد تک اور کس رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے، یہ جو اس کی عبارت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، ان لوگوں کیا اسے سامنے رکھ کے معلوم ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی اسلام اور مذہب وہ ہے جو قادیانی لے کر آیا، وہ جو صحابہ اکرام سے نبی علیہ السلام کا دیا ہوا اسلام چلا آ رہا ہے، اس اسلام کو اسلام مانتے ہی نہیں۔ اس لیے ہم اس بات کے کہنے میں سچے ہیں کہ مرزائی لوگ سوائے مرزا قادیانی کے کسی کو نبی مانتے ہی نہیں۔ بظاہر وہ اسلام کا نام لیں گے، نبی کا نام لیں گے، محمد رسول اللہ بھی کہیں گے، مگر اس سے ان کا مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہوگی، بلکہ ان الفاظ سے ان کا مقصود خود مرزا غلام احمد قادیانی ہوگا۔ ایک جگہ مرزا قادیانی کہتا ہے، اگر کوئی انسان فنا فی الرسول ہو جائے تو در حقیقت وہ وہی بن جاتا ہے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104-105۔ اس کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی فنا فی الرسول ہو جاتا ہے وہ رسول ہی بن جاتا ہے، یعنی رسول کی اتباع میں جو آدمی فنا ہو گیا تو وہ متبع نہیں رہا بلکہ وہ ہو بہو متبع بن گیا، یعنی پھر رسول ہی بن گیا۔ یہ اس کا اپنا کہنا ہے۔ ہمارا اس پر سوال یہ ہے کہ جو مرزا فنا فی القادیانی ہو گیا اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یعنی جو آدمی قادیانی کی اتباع ایسا کیا کہ قادیانی میں فنا ہو گیا، تو اب اسے بھی تو قادیانی کہنا پڑے گا آپ کو، مگر اسے قادیانی نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کرسی چھن رہی ہے قادیانی کی۔ اگر یہ اپنے مرزا کے بارے میں ایسی باتیں مان بھی لیں کہ فنا فی القادیانی جو ہو گیا
وہ آدمی قادیانی ہو جاتا ہے، وہ اور مان لیں تو مان لیں، ہمارا اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی ایسی خرافات کی اجازت نہیں دیتا۔ پیغمبر کی ایک شان ہوتی ہے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، کوئی اونچا سا اونچا صحابی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک مرزائی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازہ کھلا، آفتاب رسالت بیت الشرف سے برآمد ہوا، خاکسار درود پڑھتا ہوا آگے ہوا۔ نعوذ باللہ۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 98۔ یعنی اس نے اپنی اس عبارت میں قادیانی کو آفتاب رسالت کہا ہے۔ آفتاب رسالت، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ قادیانی کا ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کا حال پڑھا ہے، اگر وہ ان حالات کی بنا پر نبی کہلانے کے مستحق ہے تو میرے والد صاحب ان سے بہت زیادہ نبی کہلانے کے مستحق ہیں۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 237۔ اس کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان سے بہتر میرے باپ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا قرآن اور حدیث میں انبیاء بنی اسرائیل کے جو حالات مذکور ہیں، کیا قادیانی کے حالات ویسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کے حالات تو بہت اونچے ہیں، قادیانی کے حالات تو بہت گھٹیا ہیں، اسے اور اسے کیا نسبت ہے؟ تو پھر یہ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو انبیاء کی گستاخی میں انہوں نے کہی تھی۔ ان کی مختلف کتابوں میں اس طرح کی باتیں ملیں گی، خصوصاً سیرت المہدی کی جو جلد نمبر 2 ہے، اس میں اس طرح کے ان کے اقوال اور ان کی عبارتیں بھری پڑی ہیں۔ تو بہرحال ان کی اپنی یہ جرأت ہے کہ انبیاء کے خلاف اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور اپنے مرزا کی بات جب آتی ہے تو یہ بہت اونچا چڑھا کر اسے بات کرتے ہیں، جیسے ابھی عبارت گزری کہ انہوں نے آفتاب رسالت کہا ہے مرزا قادیانی کو، نعوذ باللہ من ذالک، اور انبیاء بنی اسرائیل سے اونچا قرار دیا ہے مرزا قادیانی کو۔ یہ تھی ان کی گستاخیاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اوصاف سے بھرپور حفاظت فرمائے، بہت دور رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے اور ختم نبوت